پیارے دوستو، آج ہم ایک انتہائی دلچسپ موضوع پر بات کریں گے کہ یہ دنیا آخر کب وجود میں آئی۔ یہ سوال انسانیت کی قدیم ترین بحثوں میں سے ایک ہے اور اس کے مختلف جوابات مذہبی اور سائنسی دونوں نقطۂ نظر سے موجود ہیں۔ ہم آج کی اس ویڈیو میں ان دونوں زاویوں کو تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کریں گے، تو چلیے بلا تاخیر ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، سب سے پہلے بات کرتے ہیں سائنسی نقطہ نظر کی کہ آخر سائنسی نقطہ نظر ہمیں کیا بتاتا ہے کہ یہ دنیا کب وجود میں آئی۔ اس میں نمبر 1 پر ہے بگ بینگ تھیوری۔ سائنسی طور پر دنیا کی تخلیق کے بارے میں سب سے مقبول نظریہ بگ بینگ ہے۔ یہ نظریہ بتاتا ہے کہ تقریباً 13.8 ارب سال پہلے ایک زبردست دھماکہ ہوا تھا جس نے وقت، جگہ اور مادے کو وجود میں لایا۔ یہ دھماکہ اتنا طاقتور تھا کہ اس نے کائنات کی ابتدا کی۔ نمبر 2، کائناتی پھیلاؤ۔ بگ بینگ کے بعد کائنات کا پھیلاؤ شروع ہوا۔ وقت کے ساتھ ساتھ مادہ، جو ابتدائی طور پر انتہائی گرم اور کثیف تھا، سکڑنے لگا اور اس نے مختلف شکلیں اختیار کی، جیسے کہ ستارے، کہکشائیں اور سیارے۔ نمبر 3، زمین کا وجود۔ زمین تقریباً 4.5 ارب سال پہلے وجود میں آئی۔ جب سورج نے اپنی زندگی کی ابتدا کی تو اس کے گرد گردشی مادہ نے زمین، چاند اور دیگر سیاروں کو تشکیل دیا۔ نمبر 4، زندگی کی ابتدا۔ زمین پر زندگی کی ابتدا تقریباً 3.5 سے 4 ارب سال پہلے ہوئی۔ ابتدائی زندگی کے لیے سادہ خلیات تھے جو وقت کے ساتھ ساتھ ترقی کرتے رہے اور پیچیدہ شکلیں اختیار کی۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں مذہبی نقطہ نظر کی کہ مذہبی نقطہ نظر میں مختلف مذاہب میں آخر زمین کے وجود کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے۔ نمبر 1، خدا کی تخلیق۔ مختلف مذاہب میں دنیا کی تخلیق کے بارے میں مختلف نظریات ملتے ہیں۔ مثال کے طور پر اسلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کا ذکر ہے، جہاں قرآن میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین اور آسمانوں کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا۔ اس کے علاوہ عیسائیت میں بھی پرانے عہد نامے میں بیان کیا گیا ہے کہ خدا نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔ یہ عمل 6 دنوں میں مکمل ہوا۔ ہندو مذہب کے مطابق دنیا کی تخلیق کا عمل مسلسل جاری رہتا ہے۔ برہما، جو کہ ہندو مذہب میں تخلیق کا دیوتا ہے، دنیا کی تخلیق کرتا ہے اور پھر اسے وشنو اور شیو کے ذریعے محفوظ اور ختم کیا جاتا ہے۔ مختلف مذاہب میں تخلیق کے متعلق مختلف نظریات موجود ہیں، لیکن سب کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کی تخلیق کسی اعلیٰ طاقت کی مرضی اور منصوبہ بندی کے تحت ہوئی ہے۔ پیارے دوستو، سائنسی اور مذہبی نقطہ نظر میں کچھ مشترکات بھی ہیں۔ دونوں ہی دنیا کی تخلیق کی ابتدائی مراحل کو اہمیت دیتے ہیں، اگرچہ ان کے وضاحت کے طریقے مختلف ہیں۔ سائنسی نقطہ نظر حقیقت پر مبنی ہے اور تجرباتی شواہد کو اہمیت دیتا ہے، جبکہ مذہبی نقطہ نظر عقیدے اور روحانیت پر منحصر ہے۔ یہ دونوں نقطہ نظر کبھی کبھی متضاد نظر آتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ ان کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، حالیہ سائنسی تحقیق نے بگ بینگ کے بعد کائنات کی حالت کا مطالعہ کیا ہے، جس میں کائناتی پس منظر کی شعاعیں شامل ہیں۔ یہ شعاعیں ابتدائی کائنات کی حالت کو سمجھنے میں مدد کرتی ہیں۔ سائنسی برادری اب بھی مختلف سائنسی نظریات کی جانچ کر رہی ہے، جیسے کہ تاریک مادہ اور تاریک توانائی، جو کائنات کی ساخت اور اس کی رفتار کو متاثر کرتی ہے۔ پیارے دوستو، سائنسدانوں نے دیگر سیاروں پر زندگی کے ممکنہ وجود کے بارے میں بھی تحقیق کی ہے، جیسے کہ مریخ اور یورپ، جہاں ممکنہ زندگی کے آثار ملنے کی امید ہے۔ پیارے دوستو، اب آخر میں آئیں مذہبی اور سائنسی نقطہ نظر کا انضمام سمجھتے ہیں۔ کچھ لوگ سائنسی اور مذہبی نظریات کو آپس میں جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سائنس ہمیں تخلیق کے عمل کے بارے میں جاننے میں مدد دیتی ہے، جبکہ مذہب ہمیں اس کی اہمیت
اور مقصد کی وضاحت کرتا ہے۔ عہد جدید کی تخلیق کے بارے میں مختلف نظریات کی بدولت ہم بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں کہ یہ دنیا آخر کس طرح وجود میں آئی اور اس کے پیچھے کیا حکمتیں ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نے دنیا کی تخلیق کے بارے میں مختلف سائنسی اور مذہبی نقطہ نظر کا جائزہ لیا۔ چاہے آپ سائنسی نقطہ نظر کو ترجیح دیں یا مذہبی کو، دونوں ہی ہمیں دنیا کی حقیقت کے بارے میں غور و فکر پر مجبور کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آج کی ہماری یہ انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، لہٰذا ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی مزید اچھی ویڈیوز باقاعدگی کے ساتھ آپ تک پہنچ سکیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔